برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال جل جلالہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی یہ مجلس ہماری جس کا عنوان ہے حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف الرحیم۔ پھر سنیے، جناب محمد رسول اللہ جنہیں اللہ جل جلالہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا، پھر ان کا مومنین کے ساتھ رشتہ جو قرآن حکیم نے اس آیت میں بیان کیا جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے رحمت کا ایک سلسلہ گزشتہ سال سے شروع کیا تھا۔ اس سے قبل ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وسعتوں پر جدہ سے نکلنے والے روزنامہ اردو نیوز میں مسلسل ایک طویل عرصے سے لکھتے رہے۔ اس کے بعد گزشتہ سال ہمارا ایک سفر دارالعلوم جامعہ دارالعلوم کراچی میں علماء کرام متخصصین حضرات کے لیے تربیتی کورس ہوا 3 روزہ۔ پھر اس کے بعد جامعہ شرفیہ لاہور کے متخصصین کے لیے اسی طرح کا 3 روزہ کورس ہوا۔ اس کے بعد جامعہ امداد العلوم فیصل آباد میں 2 روزہ۔ ان 3 کورسوں کے بعد میں واپس مکہ مکرمہ آ گیا، اور چند روز کے بعد ہی پھر جنوب افریقہ، اس کے بعد دینی ادارے دارالعلوم زکریا، اسی طرح ڈربن کا ایک بہت بڑا مدرسہ، اس کے اندر بھی طلباء، علماء اور اہل تخصص حضرات کے کچھ تربیتی پروگرام ہوئے، اور ان سب پروگراموں میں مقصود ہمارا صرف ایک ہی تھا کہ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جو تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، اسے ہم لوگ جو داعیان شریعت محمدیہ ہیں کس طرح انسانوں کے سامنے پیش کریں، کیونکہ برادران محترمین، اس دنیا کی جملہ پریشانیوں، آج کی انسانیت کبھی کرونا وائرس کی دہشت میں مبتلا ہو جاتی ہے، کبھی انہیں کوئی اور دہشت گردی کے نعرے جو ہیں پریشان کرتے ہیں، اور کبھی ان کی معاشی پریشانیاں، امنی بدحالیاں۔ تو ان سب پریشانیوں کا علاج
ہماری نظر میں رحمت للعالمین کی طرف آنے میں ہے۔ یہ سلسلہ ہم نے تقریباً جب ہماری واپسی ہوئی جنوب افریقہ سے تو اس وقت پھر آئسولیشن کا زمانہ شروع ہو گیا، بند ہو گئے سارے ملک۔ تو بندش کے ان ایام میں جب انسان کرونا وائرس کی وحشت اور دہشت میں پریشان تھے تو ہم نے اسی کو مخرج اور اسی کو نجات سمجھا کہ ہم حضرت رحمت للعالمین کی رحمت کو خوب بیان کریں۔ اسی لیے ہم نے وہ سلسلہ جو اس سے پہلے اردو نیوز میں تھا اس کو بیانات کی شکل میں یوٹیوب میں ڈاکٹر سعید مکی کے چینل سے یا اس عنوان سے ہم نے انسانیت کے سامنے پیش کیا، اور رحمت ہی کے عنوان سے کئی مجالس میں کئی محاضرات ہم نے پیش کیے۔ اس کے بعد جب شعبان کا مہینہ مبارک آیا تو اس میں حضرت رحمت للعالمین کی سیرت کو ہم نے پھر پیش کیا کہ آپ کا شعبان کیسے گزرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب رمضان مبارک آیا تو پھر ہم نے حضرت رحمت للعالمین کی بتائی ہوئی تعلیمات اپنی محبوب امت کے لیے کیا تھیں انہیں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد حج کا زمانہ آ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، لوگو مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، یعنی مومن کی ساری زندگی اسوہ حسنہ جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، اور آپ کی ذات سے وابستگی ہی میں پوری انسانیت کی نجات ہے۔ اور پوری انسانیت جس طرح آج پریشانی کی زندگی گزار رہی ہے ان سب کی پریشانیوں کے جملہ حلول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں جو ایک آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی ہے، اب آپ دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعارف کرا رہے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگو، اب یہ خطاب بنی نوع انسان کو ہے کہ اے لوگو، اے بشر، اے بنی آدم، تمہارے پاس ہمارے رسول تم ہی میں سے آئے، وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے اور ایک بشر ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خطاب عرب کے لیے ہے، زیادہ صحیح اور راجح قول یہی ہے مفسرین کا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ، کم اے انسانوں، پوری دنیا کی انسانیت کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں، اور اس کو سمجھنے کی آج پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کی انسانیت کی پریشانیاں پہلے سے بہت زیادہ ہیں۔ آج کی دنیا جس قدر انسان کو نفسیاتی طور پہ پریشان کرتی ہے، اندرونی طور پہ اضطرابی کیفیت ہے انسانوں کی، اس چوکو اور اس دنیا کی ظاہری روشنیاں اور ظاہری اس کی جاذبیتیں اور ظاہری مادیتیں انسان کو اندر کی روشنی نہیں پہنچا سکی، اندر کا سکون نہیں عطا کر سکیں، اندر سے انسان کو پرسکون انسان نہیں بنا سکے۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں دنیا میں معلومات کا بہت ذخیرہ ہے، گوگل سے سب لوگ معلومات نکال لیتے ہیں، دنیا کا ایک دوسرے سے بہت قرب ہے۔ ایک واقعہ اگر مغرب میں ہوتا ہے تو چند ساعات نہیں چند لحظات میں وہ مشرق میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ مبتلا ہے کسی مرض میں، کسی بیماری میں یا کسی تکلیف میں یا کوئی دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے کسی جگہ تو پوری دنیا کے انسانوں کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسانوں کی
ان تمام پریشانیوں کا علاج اس تعلیمات کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور اس ذات گرامی کی سیرت حسنہ میں اللہ نے رکھا ہے، جنہیں یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ دیکھ لیں اصحاب رسول، عرب کے لوگ، بدو، ان پڑھ، انہوں نے کس جامعہ سے علم حاصل کیا، انہوں نے کس دنیا سے مادی معلومات کو اکٹھا کیا۔ ان کے پاس کون آیا جس نے ان کو انسانیت کا قائد بنا دیا؟ جو لوگ حیوانات کو چلانا نہیں جانتے تھے، ان کو انسانیت کا امام اور زعیم اور قائد بنا دیا جناب رسول اللہ کی صحبت اور آپ کی تعلیمات میں۔ اب دیکھیں، اب میں اس آیت کی طرف آتا ہوں جس آیت میں اللہ رسول اللہ کا تعارف فرما رہے ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو علامتیں، یہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں، دنیا کے اندر قوموں کے قائدین، قوموں کے مربی، مصلحین، قوموں کے مرشدین، قوموں کے مصلحین، ان کے اندر یہ چاروں صفات ہونا ضروری ہے۔ ہوں گی تو وہ قائد ہوں گے، ہوں گی یہ صفات تو وہ لوگ خود بھی بچیں گے اور انسانیت کو بھی بچائیں گے۔ اور سب پہلے میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ جو آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ کس سورت سے ہے یہ بھی سمجھ لیں پہلے۔ یہ سورہ توبہ، اس کے اندر آخری دو آیتیں ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ دو آیتیں ہیں جو پوری انسانیت کے لیے ان کے سکون، ان کے اطمینان، ان کی قلبی راحت، ان کی اندرونی روشنی اور ان کے بیرونی مسائل کا تمام کا اسی کے اندر حل ہے۔ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، پہلے یہ سمجھیں کہ یہ دو آیتیں سورہ توبہ یا سورہ براءہ جسے کہتے ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کی 114 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت فاتحہ، اور ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے۔ اس میں دو قول ہیں، ایک قول تو یہ کہ ہر سورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے، اور جمہور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات کا ببرکت نام، اور اس رحمان الرحیم اس سے مدد لینا، استعانت لینا، اور اس کے بعد قرآن کو شروع کرنا، یہ برکت کا باعث ہے۔ اس لیے ہر سورت کو ہم جب بھی شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آل عمران ہے۔ اسی طرح بڑی اور چھوٹی جتنی بھی صورتیں قرآن حکیم کی ہیں، اب آپ دیکھیں قرآن حکیم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر آگے بسم اللہ پڑھ کے اگلی صورت۔ مگر جو صورت سورہ توبہ یا براءہ جس کی یہ آخری دو آیتیں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، یہ قرآن کی واحد صورت ہے کہ یہ بسم اللہ سے شروع نہیں کی جاتی، نہ اس سے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن حکیم میں، نہ ہی جب مسلمان اس کو شروع کرتے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اب آپ اس بات کو سمجھیں، اور یہ ہے اس دنیا کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مطابق اس دنیا کے اصلاحی پروگرام کو چلانا۔ اس صورت میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ کے صحابہ کو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ بھی واقعی رحمت ہیں۔ وہ کس طرح کہ اس صورت میں شدت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ کن کے لیے؟ اہل فساد کے لیے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ جو لوگ دنیا کے اندر اسلام کو پھیلنے سے رکاوٹ، امن کو مغلوب کرنے کی کوشش اور اس دنیا کے اندر فتنہ و فساد کرتے ہیں، حتی لا تکون فتنہ، کہ فساد کو ختم کرنا، اس کے لیے جو طریقہ کار اللہ نے اپنے رسول کو سکھایا وہ یہ ہے۔ اب یہ صورت یہاں سے شروع ہوتی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالی براءت کا اظہار کرتے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہمارا کن لوگوں سے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ پھر چلتے 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 پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں ان لوگوں کے ساتھ بھی ان کے احکام بھی بیان کرتے ہیں جنہوں نے مستقل طور پر اسلام کے ساتھ معارضہ کیا اور اس دنیا میں امن و ایمان اس کو پھیلنے سے رکاوٹ بنے رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس صورت میں حق تعالی شانہ کیا فرما رہے ہیں، براءت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی اور ان کے رسول کی براءت اور بری الذمہ ہیں۔ کن سے؟ جن لوگوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے۔ کیوں کہ اب اتمام حجت پوری ہو گئی، حجت پوری ہو گئی، ان لوگوں پہ حق واضح ہو گیا، ان لوگوں پہ امن، ایمان اور سلم اور اسلام سب کی حقیقت کھل گئی۔ اس لیے اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول فرمایا بیان، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سنت ہمیشہ سے یہ رہی ہے، کیا کہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دباتے ہیں، ان کا کلا کما فرماتے ہیں، ان کو سبق سکھاتے ہیں، ان کو راہ راست پہ لاتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اگر اللہ ایسا نہ کریں، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَمَسَاجِدُ۔ اب آپ دیکھیں، صوامع، صومع کی جمع ہے، یہود کے عبادت خانے کو صوامع یا صومع کہتے ہیں، اور کنائس نصارہ کے ہوتے ہیں، اور مساجد مسلمانوں کی۔ تو یہ عبادت کے مقامات ہیں جن کے اندر اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کسی بھی مذہب اور مسلک سے وہ تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی ان کا دین ہو۔ مگر اہل فتنہ و فساد بغیر کسی رعایت کے دنیا کے اندر جو لوگ دہشت پھیلاتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بغیر اس رعایت کے ان کا پیشہ ہے کہ دنیا کو خائف رکھو، دنیا کو دہشت میں رکھو، اور دنیا کے اندر فتنہ و فساد کرو۔ اب اس فتنہ و فساد کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اے پیغمبر، آپ اور آپ کے ساتھی خوب کوشش کریں، جاہد، خوب محنت کرو، خوب جہاد کرو۔ کن کے خلاف؟ اہل شرک و کفر کے خلاف،
اور اہل نفاق کے خلاف، اور وہ لوگ جو اس دنیا میں فتنہ بپا کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں اصل میں اس طرح کے تمام احکام کا ذکر ہے، شروع سے آخر تک اسی طرح کے احکام ہیں۔ تو اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو جہاد کا حکم دیا، تو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ دنیا میں قتل و قتال ہو، ہرگز ہرگز اسلام کی یہ غرض نہیں، بلکہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو، دنیا میں ایمان ہو، دنیا میں سلم ہو، دنیا میں سلامتی ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایمان امن سے بنا ہے، امن، پیس، سلم، اسلام اسی سے بنا ہے، سیکورٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ تم اقامت عدل اور اقامت سلم اور اقامت امن کے لیے اہل فساد کو خوب ان کو دبا کے رکھو، تاکہ دنیا میں فتنہ و فساد ختم ہو جائے، تاکہ اللہ کے عبادت کرنے والے لوگ جو اپنی مسجدوں میں، جو اپنے گرجوں میں، جو اپنے عبادت خانوں میں اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کو گرانے والے اور دبانے والے خود دب جائیں۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہی اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ تو گویا اہل فساد کے خلاف رد الفساد کی کوشش اور اہل فتنہ کے خلاف رد فتنہ کی کوشش اور اہل فساد اور فتنہ کا قلع کما کرنا، یہ انسانی خدمت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہی کا ایک مظہر ہے۔ یہ ہے جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے انہی حلقات میں اور انہی مجالس میں ہم نے مستقل طور پر رحمت للعالمین کی رحمت کو بیان کیا، پھر اس کے اندر ہم نے مستقل طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار ساتھیوں، ان کی فتوحات کے بعد مفتوحین کے ساتھ آپ کی رحمت پہ کئی حلقے ہم نے ذکر کیے کہ کفار پہ آپ کی رحمت، دشمنوں کے ساتھ آپ کی رحمت، مفتوحین کے ساتھ رحمت، بلکہ فتح مکہ جب ہوتا ہے تو آپ کس طرح احسان کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ کے گھر سے نکالا۔ یہ ساری مثالیں ہم بیان کر چکے۔ یعنی حضور کی رحمت کن لوگوں کے لیے؟ جو آپ کے دشمن رہے آخری وقت تک۔ جب آپ نے ان پہ اقتدار حاصل کر لیا، غلبہ پا لیا، تو کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو۔ تو آج ہم نے جو آیت اختیار کی ہے، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اب دیکھو کیسا اسلوب بیان ہے۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، اگر تم زحمت سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی وحشتوں اور دہشتوں سے سکون اور اطمینان، امن اور امان اور اندر کا اطمینان اور باہر کے حالات کی اصلاح چاہتے ہو، تو تمہیں اس رسول کی پیروی کرنی چاہیے جس کا میں تمہیں تعارف کرا رہا ہوں۔ حق تعالی شانہ اسی صورت کے آخر میں، اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اہل فتنہ و فساد کے لیے شدید احکام کا بیان تھا، مگر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں میں اس قدر رحمت اور شفقت پیغمبر کا ذکر کیا کہ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ اگر انہیں کسی بھی دور میں رحمت ہی چاہیے، رحمت کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین کی ذات کو پہچانیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ حضور کی جن صفات کا 4 کا یہاں ذکر ہوا ہے، وہ ایسی ہیں جو ہر قائد، ہر مرشد، ہر مربی اور ہر لیڈر کے اندر ہونی چاہیے۔
اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو تمہارے پاس آ چکے ہیں رسول من انفسکم، تمہارے ہی میں سے۔ اب آپ دیکھیں، اب اس میں خطاب جب انسانیت کو ہے کہ جناب رسول اللہ تمہاری طرح کے ہی انسان ہیں، تم ہی میں سے ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عربوں کو خطاب ہے۔ چلیں، اگر اولی طور پہ عربوں کو بھی تھا تو عربوں کو یہ سمجھانا تھا کہ تم اولین مخاطب ہو، تم تو حضور کی ساری زندگی کو جانتے ہو، وہ تمہارے ہی اندر رہے، تم ان کے حسب نسب کو جانتے ہو، اتنا عالی حسب و نسب۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے بیان دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس نے پوچھا اس کا حسب و نسب کیسا ہے، تو فرمایا کہ وہ ہمارے ہاں ایک بلند نسب رکھتا ہے۔ سیرت کیسی ہے؟ تو اس نے صاف طور پہ کہا کہ اس کی زندگی میں صدق، کذب کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اور حسن عہد، وفا، یعنی تمام صفات ذکر کی۔ اسی طرح حضرت جعفر نے جب نجاشی کے سامنے آپ کی سیرت کو بیان کیا تو یہی فرمایا کہ وہ بلند نسب والے ہیں۔ تو سارے اگر عربوں کو خطاب تھا تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس کے حسب نسب کو جانتے ہو، اس کی سیرت کو جانتے ہو، 40 سال تمہارے اندر اس نے زندگی گزاری ہے، اور تمہارے معاشرے، سوسائٹی، اس کو اس نے فائدہ ہی، مصلحت اور منفعت پہنچائی ہے، تو تم تو سب سے زیادہ حقدار ہو کہ اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ جاءکم، اے بنی نوع انسان، پوری دنیا کے انسانوں، کہ دیکھیں تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، کسی دوسری مخلوق کو اختیار نہیں کیا، بلکہ تمہاری ہی طرح کے ایک انسان ہیں جن کو انسانی حاجات بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی اولاد ہیں، اور ان کے ہمسائے ہیں، ان کے اندر سوسائٹی میں دوسرے لوگ رہنے والے ہیں۔ تو جس طرح وہ نفیس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، تمہیں بھی اسی طرح کی نفیس زندگی گزارنی چاہیے۔ اب آگے دیکھیں اللہ پاک کیا تعارف فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حریص علیکم، اللہ نے فرمایا کہ وہ رسول جو تمہارے پاس تم ہی میں سے آئے ہیں، حریص علیکم۔ حریص حرص سے نکلا ہے۔ حرص کا معنی ہوتا ہے جس شخص کو بہت ہی زیادہ آرزو ہو کسی چیز کی تو اسے کہتے ہیں کہ اس کو حرص ہے اس چیز کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حرص کیا ہے؟ حریص علیکم۔ اب آپ دیکھیں حضور کی پہلی صفت کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کو پوری کی پوری آرزو اور حرص اور طمع کیا ہے؟ علیکم، کہ تمہیں فائدہ ہی فائدہ پہنچ جائے، کہ تمہیں ہرگز نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہے حضور کا حریص ہونا انسانوں کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال خواہش یہ تھی کہ اللہ کے یہ بندے جو میرے امتی ہیں اور میرے مخاطب ہیں، پوری انسانیت، یہ حقیقی طور پہ کامیابی حاصل کر لے، یہ حقیقی طور پہ سعادت حاصل کر لے۔ یہ ہے حریصن کا معنی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت یہ ہے حریصن علیکم، کہ وہ آپ پہ حریص ہیں، اور ان کی آخری اور انتہائی حرص یہ ہے کہ تمہیں نقصان نہ پہنچے، تمہیں دنیا کا، اس دنیا کے اندر اور آخرت کا اس زندگی کے اندر۔ اب دیکھیں ایسا شخص جو اپنے مخاطبوں کے لیے، اپنی امت کے لیے اور بنی نوع انسان کے لیے ایسا حریص ہو۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کمروں سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں اور تم دوڑتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے ہو۔ یہ ایک مثال حضور نے دی۔ ایک اور مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری اور اے میری امت، تمہاری مثال یہ ہے
کہ جیسے ایک شخص نے ایک مسافروں کے قافلے کو دیکھا جو بڑے ہی پریشان تھے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی دور دراز اپنے وطن سے نکل کے یہاں پہنچے تھے اور آگے ان کے صحرا تھا، ان کے پاس واپس جانے کے لیے زیادہ راہ نہیں تھا اور صحرا کو کراس کرنے کے لیے بھی زیادہ راہ نہیں تھا۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد انسانوں کے لیے، اور پورے انسان آپ کی امت ہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ ایک شخص آیا تو اس نے کہا، ان پریشان حال لوگوں کو دیکھا کہ نہ ان کے پاس واپسی کا زیادہ راہ ہے، نہ اس صحرا کو کراس کرنے کا زیادہ راہ ہے، تو انہوں نے کہا، اس شخص نے ان کو کہ اے لوگو، میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی سرزمین کہ جس کے اندر تر و تازہ تمہارے لیے کھانے پینے کی جگہ ہے، اور پھر اس کے اندر شادابی ہے، اس کے اندر تمہارے چوپاؤں کے لیے گھاس ہے، خوراک ہے، اور تمہارے لیے راحت کا سارا سامان ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر اس شخص نے ان کو وہ جگہ بتا دی اور وہاں تک انہیں لے گیا۔ جب وہ لوگ وہاں رہنے لگے تو پھر دوبارہ ان لوگوں کے پاس وہی شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ الم اقل لکم، کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ جب میں نے تمہیں یہ کہا تھا، جب تم صحرا کے کنارے پہ کھڑے تھے اور اپنی ہلاکت کے منتظر تھے، تو تمہیں میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایسی جگہ پہ لے آؤں جہاں پہ تمہاری زندگی کا سامان ہے۔ انہوں نے کہا بالکل تو نے ہمیں کہا تھا۔ تو پھر آگے حضور نے فرمایا کہ چلو اب یہ جگہ تمہارے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں تھا، تو اب تمہیں میں اس سے بہتر جگہ پہ لے جاتا ہوں۔ تو بعض لوگوں نے تو کہا کہ نہیں، ہم اسی حالت پہ ٹھیک ہیں، اور میری بات کا انہوں نے یقین نہ کیا، اور بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے یقین کر لیا۔ یہ دیکھیں کیسی عجیب مثال آپ نے دی۔ تو دنیا کے اندر میرے برادران اسلام، ہم سفر کی جگہ پہ ہیں۔ یہ دنیا رحلت کی جگہ ہے، ارتحال کی جگہ ہے، انتقال کی جگہ ہے۔ اب اس کے اندر رہ کے اگر ہم اس کی جو ظاہری زیب و زینت تھوڑی بہت ہمیں نظر آتی ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور اسی کھیل تماشے میں اگر لگ گئے تو اب آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مثال دی۔ تو اب جن لوگوں نے آپ کی بات مان لی تو ان کو اس نے اس جگہ سے بہترین جگہ میں منتقل فرما دیا، منتقل کر دیا، اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت ابدی کے مستحق ہو گئے۔ ایک اور مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ وہ ایک بار ایک بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کچھ مانگا آپ سے، کچھ مدد چاہی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد فرما دی، یعنی جو وہ چاہتا تھا اس کو دے دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام موجود تھے، تو پھر اس شخص کو آپ نے پوچھا کہ بھائی سناؤ، تم آئے تھے اور ہم نے تمہاری مدد کی، کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم میری کیا مدد کی، یعنی اس طرح کے کلمات کہے کہ صحابہ کرام کو اس سے غصہ آ گیا، اور بعض صحابہ کرام اٹھ کر اس کا علاج کرنے لگے، مگر حضور نے فرمایا کہ نہیں بھائی، اس کو رہنے دو۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ تشریف لے گئے اور پھر اس بدو کو بلایا اور اندر بیٹھ کے آرام سے اس کو سمجھایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم اس حاجت میں تھے اور پھر میں نے تمہاری مدد کی، اب تم مجھے بتاؤ کہ اور بھی میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ اس کی تواضع کی اور اس نے کہا یا رسول اللہ معاف کیجئے، آپ تو بڑے ہی بہترین انسان ہیں، اور آپ نے میری
اور میرے پچھلوں کی بھی خدمت کر دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم جب باہر بیٹھے ہوئے تھے اور میرے صحابہ کرام کے دل میں تمہارے بارے میں رنجش آ گئی۔ اب دیکھیں احساسات اللہ کے نبی کے، یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح امت کے لیے حریص تھے کہ ان کے دلوں کے اندر رنجش نہ رہے۔ اور آگے پھر فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ اس پہ گراں گزرتی ہے وہ بات جس میں تمہارے لیے مشقت ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو بدو تھا باہر بلایا اور کہا کہ جو بات تم نے اندر کہی ہے وہ تم نے اب سب کے سامنے کہنی ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ ہاں بھائی سناؤ، تو اس نے بڑی تعریف کی، بڑا شکریہ ادا کیا، اور پھر سب صحابہ کرام کے دلوں سے بھی رنجش دور ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں جو مثال حضور نے بیان فرمائی، اس نے کہا کہ دیکھو میری اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے کہ جس کا ساز و سامان اس کی اونٹنی پر تھا، اب وہ اونٹنی بدک گئی، بھاگ گئی، بہت سے لوگ بھاگے اس کے پیچھے، وہ اور زیادہ دور چلی گئی۔ پھر اس شخص نے کہا کہ لوگو دیکھو میں اپنی سواری کی زبان سمجھتا ہوں اور میں نے اس کو سدھانا بھی جانتا ہوں، اس لیے آپ ایک طرف ہو جائیں اور مجھے خود اس کو دعوت دینے دیں۔ پھر اس نے کوئی گھاس وغیرہ کوئی چیز اٹھائی، اس کو آواز دی اور وہ فوراً آ گئی۔ تو یہاں پہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری امت کی اصلاح میں نے کیسے کرنی ہے، اس بدو کے واقعے پہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا پہلی صفت حریص علیکم، تمہارے ہی اندر سے یہ تمہارے رسول ہم نے بھیجے جو کہ انتہائی طور پہ حریص ہیں کہ تمہاری منفعت ہی منفعت تمہیں پہنچے اور بالکل تمہیں ضرر نہ پہنچے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس پہ ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں بعض مثالیں بیان کریں گے کہ دنیا میں کس طرح حضور حریص ہوئے اور آخرت میں۔ ابھی ہم بات اصولی تھوڑی سی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارے پیغمبر ایسے نفیس انسان ہیں، اتنے عظیم انسان ہیں کہ جن کا حسب و نسب بھی عالی، اور ان کے دل میں درد ہے تمہارا ہر حال میں کہ تمہیں نفع ہی نفع پہنچے، اور اگر کوئی چیز مضرت والی مشقت والی تمہیں پہنچے تو عزیز علیہ، اس کا درد انہیں ہوتا ہے۔ عزیز علیہ کا معنی یہ ہے کہ تمہاری عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہاری مشقت سے درد انہیں پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے اصل قائد کی وہ صفات۔ پہلی صفت کیا کہ قائد کو اپنے عوام کا، راعی کو اپنی رعایا کا، زعیم کو اپنے ساتھیوں کا، ان کی مصلحت کے لیے حریص ہونا چاہیے۔ اور دوسری صفت کیا کہ انہیں جس چیز سے مشقت ہو اسے اس کی تکلیف اسے پہنچنی چاہیے۔ یہ جناب رسول اللہ کا وصف اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر بالمؤمنین۔ اب یہ دیکھیں، یہ تھا ہمارا شروع میں آج کا موضوع کہ حضور کی رحمت للعالمینی کے بارے میں ہم نے کئی حلقوں میں کئی مجالس میں بیان کیا کہ کس طرح آپ کی رحمت سے انسان، حیوان، پرند، چرند، جن، انس سبھی مستفید ہوئے۔ یہ ہم نے مستقل حلقات میں پہلے بیان کیا۔ پھر آخر میں ہم نے کفار پہ آپ کی رحمت کا ذکر کیا۔ پھر ہم نے 3 حلقوں میں آپ کی شریعت کے سراپے رحمت ہونے کا ذکر کیا۔ دراصل یہ سارا سلسلہ ہمارا اس لیے ہے کہ ہم انسان، آج کا انسان جو پریشان ہے، اس کی پریشانیوں کا حل ان دروس کے اندر ہے جو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور توجیہ ملے ہیں، اور یہ رہنمائی ہماری جو جناب رسول اللہ نے زندگی کے ہر موقف پہ کی ہے، اس کے اندر
آج کی نہیں، آج سے پہلے جو لوگ تھے اور تا قیامت جو لوگ آتے رہیں گے، ان سب کے لیے سراسر ہدایت اور سراپائے رحمت ہی رحمت حضور کی تعلیمات کے اندر ہے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ پیغمبر جن کی رحمت عالمین کے لیے ہے، وہ پیغمبر جن کا جہاد بھی رحمت ہے، وہ پیغمبر جن کی فتوحات بھی رحمت ہیں، وہ پیغمبر جنہوں نے ہر ایک پہ احسان کیا، رہے مومنین، یہ بات ہے اصل بتانے والی، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، کہ وہ مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو یہ چار صفات حضور کی جو ہم نے ذکر کی ہیں، ہم میں سے ہر مربی، ہر عالم دین، ہر مصلح اور ہر معلم اور ہر والد اور ہر راعی اور ہر گھر کے سربراہ کو یہ سوچنا چاہیے۔ پہلی بات کیا کہ وہ جو اس کے ماتحت ہیں ان کی نفع رسانی اس کے لیے حریص ہو، اور ضرر ان کو نہ پہنچے اس کے لیے حریص ہو۔ یہ ہے پہلی خوبی۔ اور دوسری خوبی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں بیان ہوئی وہ یہ ہے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ جو تکلیف دہ چیز، مشقت والی چیز ہے، جب تم اسے اختیار کرو گے یا تمہیں پہنچے گی تو اس کا درد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ تو یہ ہے قائد اور راعی اور سربراہ کہ اگر اس کے ماتحت لوگوں کو کوئی مشقت پہنچے تو اس کا درد وہ محسوس کرے۔ تیسرا فرمایا کہ وہ مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہیں۔ رؤوف کا معنی جو غائب درجہ شفقت والا ہو، اور رحیم کا معنی جو انتہائی درجہ رحم کرنے والا ہو۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، آئندہ مجلس میں ہم ان صفات کے بارے میں مزید کچھ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات کو سمجھنے اور پھر انہیں پوری انسانیت کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے اندر رحمت للعالمینی ہے، رحمت للعالمین کی، اور اسی کے اندر پوری دنیا جو پریشان حال ہے اس کا علاج ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الله على طه